ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، اعدل الاصحاب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اسلام لانے میں جو واقعات معاون ہوئے وہ واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک تو وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر گئے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ دار ارقم میں موجود تھے۔ صحابہ کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ بھی عنقریب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آج ہم وہ واقعات کے جو معاون ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے میں، وہ واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت سیدنا شریح بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے قبل ایک بار تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے ارادے سے باہر نکلا، یعنی تکلیف پہنچانے کے ارادے سے باہر نکلا۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے ہی مسجد حرام میں پہنچ کر نماز میں مصروف ہو چکے ہیں، یعنی مجھ سے پہلے ہی حضور علیہ السلام مسجد حرام میں پہنچ گئے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کی تو میں قرآن کریم سن کر دھنگ رہ گیا، یعنی حضور نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کی تو میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ قریش سچ کہتے ہیں، یہ واقعی شاعر ہیں، یعنی قریش کہتے تھے معاذ اللہ حضور شاعر ہیں، تو میں بھی دل میں سوچنے لگا کہ یہ واقعی شاعر ہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی یہ دو آیتیں پڑھیں، وہ آیتیں آپ بھی سماعت کریں۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں، کتنا کم یقین رکھتے ہو، یعنی یہ شاعر کی بات نہیں۔ میں نے یہ سوچا شاعر نہیں بلکہ کاہن لگتے ہیں، کیونکہ ادھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شاعر ہیں، ادھر انہوں نے اس کی نفی کر دی، یعنی ابھی میرے دل میں خیال آیا ادھر حضور نے نفی کر دی۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ میرے دل کی بات جان لی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی یہ دو آیتیں پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اور نہ کسی کاہن کی بات، کتنا کم دھیان کرتے ہو، اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے، یعنی یہ کاہن کی بھی بات نہیں، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب نے اتارا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ میرے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی۔ تو یہ روایت مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب غور فرمائیں، جو واقعہ معاون ثابت ہوا وہ کیا؟ حضور کی شان دیکھ کر، حضور کا علم غیب دیکھ کر، یعنی ادھر حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ کاہن کی بات ہے، آپ نے نفی کر دی، کاہن کی بات نہیں۔ ادھر خیال آیا کہ یہ دو خیال آئے جو آپ کے دل میں، آپ نے دونوں خیالوں کی، یعنی ایک یہ خیال آیا کہ یہ کاہن کی بات ہے، آپ نے اس کا بھی رد کر دیا، یہ کاہن کی بات نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ یہ خیال آیا کہ یہ شاعر کی بات ہے، آپ نے اس کا بھی رد کر دیا۔ اب غور فرمائیں، معاذ اللہ بدبخت کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اب غور فرمائیں، حضور دل کے حالات جان رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے کھڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے حالات حضور جان رہے ہیں۔ یہی تو میرے مصطفیٰ کا غیب ہے۔
اور اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو کیا بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی حضور آپ سے خدا ہی نہیں چھپا، آپ نے معراج کی رات رب کو ہی دیکھ لیا، تو اب غیب کون سا باقی رہا۔ یہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ شان کریمی دیکھ کر حضرت عمر کے دل میں آ گیا کہ میں اس مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے کے آؤں۔ پھر ایک اور واقعہ جو آپ کی اسلام لانے میں معاون ثابت ہوا، یہ امام زرقانی علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ ابو جہل لعین نے اعلان کیا کہ قبیلہ قریش محمد بن عبداللہ ہمارے دین کو باطل اور ہمارے معبودوں کو مردود ٹھہراتا ہے۔ جو آدمی اسے معاذ اللہ قتل کر دے، میں اسے 100 سرخ یا سیاہ اونٹنیاں اور 1000 اوقیہ چاندی، جس کا ہر اوقیہ 40 درہم کا ہوگا، بطور انعام دوں گا۔ یہ ابو جہل نے اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے اعلان کیا، یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لیے سلطان المتوکلین رحمۃ للعالمین کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک بچڑے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی حضرت عمر نے دیکھا راستے میں کہ کچھ لوگ بچڑے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ بچڑے کے منہ سے یہ صدا بلند ہوئی، اے آل ذریح! ایک آدمی پکار کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کی دعوت دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے اور اسلام آپ کے دل میں داخل ہو گیا۔ یعنی بچڑے نے بول کے کہا کہ ایک آدمی بار بار پکار کے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کی صدا لگا رہا ہے، تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ جانور ہو کر حضور کو جانتے ہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں، تو ہم کیوں نہ ایمان لے آئیں۔ تو یہ واقعہ بھی آپ کے ایمان لانے میں معاون ثابت ہوا، جس کی وجہ سے آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے اسلام قبول کیا۔ اور ایک اور واقعہ، اس کو بھی امام زرقانی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ اس بچڑے کا کلام سن کر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو ایک بکری کو چرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پاس عاطف غیبی کی آواز سنی جو ایسے اشعار پڑھ رہا تھا جن میں اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات تھی۔ چند اشعار اور ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ قد لاح للناظر من تہامی وقد بدا للناظر الشام۔ ترجمہ: یقیناً تہامہ اور شام کے رہنے والوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے، یعنی حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے نبی اور ساری مخلوق کے سردار ہیں۔ یہ ایک شعر یہ تھا۔ دوسرا، محمد ذو البر والاکرام اکرمہ الرحمن من امامی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اتنی مکرم و محترم ہے کہ رحمان عز و جل نے انہیں امام کا لقب عطا فرما کر اکرام عطا فرمایا۔ یہ بھی حضور کی شان میں شعر۔ اور ایک یہ شعر تھا، یأمر بالصلاۃ والصیام قد جاء بعد الشرک بالاسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور روزے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ آپ شرک کے مقابل اسلام کو لے کر آئے۔ نماز کا بھی حکم دیتے ہیں، روزے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ یہ ایک شعر تھا۔ اور ایک یہ وَيَزْجُرُ النَّاسَ عَنِ الْأَسَامِ وَالْبِرِّ وَالصَّلَاةِ لِلْأَرْحَامِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں کو بتوں کی پوجا سے روکتے ہیں۔ ان اشعار کو سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے ساتھ محبت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یعنی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار سنے تو آپ کے دل میں اسلام کی محبت نے گھر بنا لیا، آپ کے دل میں اسلام کی محبت داخل ہو گئی۔